دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں فوراً مقبول ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، ان کے آس پاس رہنا پسند کرتا ہے اور انہیں عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ چاہے کتنی کوشش کر لیں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان کی باتیں سن کر زیادہ متاثر نہیں ہوتے اور ان کی موجودگی کو زیادہ محسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی اصول اور حکمت عملیاں ہوتی ہیں جنہیں کچھ لوگ لاشعوری طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ انہیں جان بوجھ کر اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کی رائے کو اہمیت دیں اور آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش کریں، تو آپ کو ان نفسیاتی حربوں کو سمجھنا ہوگا جو انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں پسندیدگی کوئی جادو نہیں بلکہ ایک فن ہے، اور یہ فن آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ کشش نہیں ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 زبردست نفسیاتی ٹرکس بتانے والا ہوں جو آپ کی شخصیت کو زیادہ دلکش بنا سکتی ہیں۔ یہ وہ نفسیاتی اصول ہیں جو دنیا کے کامیاب اور مقبول لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں پر مثبت اثر ڈال سکیں۔ ان میں سے ہر ٹرک انسانی دماغ کی فطری نفسیات پر مبنی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کریں تو لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں گے، آپ کی باتیں سننے میں دلچسپی لیں گے اور آپ کی صحبت میں وقت گزارنا چاہیں گے۔ خاص طور پر چوتھی ٹپ اتنی طاقتور ہے کہ اگر آپ نے اسے صحیح طریقے سے اپنایا تو لوگ خود بخود آپ کے قریب آنے لگیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کوئی اہم نقطہ مس نہ کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یوز دی ریسیپروسٹی پرنسپل، جو دو گے وہی ملے گا۔ انسانی نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اصول ریسیپروسٹی پرنسپل کہلاتا ہے، یعنی جو دو گے وہی واپس ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو انہیں وہی احساسات اور رویہ دو جس کی آپ ان سے توقع رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کی خلوص دل سے تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں مثبت سوچنے لگے گا اور کسی نہ کسی موقع پر آپ کی تعریف کرے گا۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ شخص بھی موقع ملنے پر آپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب اور مقبول لوگ ہمیشہ دوسروں کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی مادی چیز ہو، بلکہ ایک اچھا مشورہ اور مخلص طریقے سے دیا گیا کمپلیمنٹ یا مشکل وقت میں دیا گیا ساتھ بھی دوسرے کے دل میں آپ کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ یہ اصول سوشل انٹریکشن میں خاص طور پر کارآمد ہوتا ہے۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح بہتری لا رہے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو پہل کریں اور پہلے انہیں وہ عزت اور محبت اور اہمیت دیں جس کے آپ خود حقدار بننا چاہتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیں۔ نمبر 2، یوز پازیٹیو ورڈز۔ الفاظ کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ بات کرتے ہی دل کو اچھے کیوں لگنے لگتے ہیں؟ ان کی گفتگو میں ایسا کیا ہوتا ہے جو انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرکشش اور متاثر کن بناتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم ہمیشہ لیٹ ہوتے ہو، وہ فوراً دفاعی ہو جائے گا اور ناراضگی محسوس کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہی بات اس انداز میں کہیں کہ اگر آپ وقت پر آؤ تو میں آپ کی ترقی کے لیے سفارش کرتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا، تو وہ اس بات کو زیادہ مثبت انداز میں لے گا اور آپ کی بات پر عمل کرنے کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ مثبت الفاظ صرف دوسروں کے رویے پر اثر نہیں ڈالتے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی زیادہ پرکشش بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کی گفتگو میں شکایتیں کم اور حوصلہ افزائی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کی باتوں سے انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی موجودگی میں خوشی محسوس کریں اور آپ کو پسند کریں تو ہمیشہ اپنی بات چیت میں مثبت الفاظ کا استعمال کریں۔ آپ کا لہجہ، الفاظ اور انداز ہی وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کے دل میں آپ کی جگہ بناتے ہیں۔ نمبر 3، اعتماد رکھیں مگر مغرور نہ بنیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود پر پورا یقین رکھتا ہو مگر دوسروں پر اپنی برتری جتانے کی کوشش نہ کرتا ہو؟
ایسے ہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اعتماد کی کشش ہوتی ہے مگر غرور نہیں ہوتا۔ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قدر جانتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ جب آپ پر اعتماد انداز میں بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی اعتماد غرور میں بدل جائے اور آپ دوسروں کو کم تر محسوس کرانے لگیں تو لوگ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اصل راز یہ ہے کہ خود پر یقین رکھیں مگر دوسروں کی عزت بھی کریں، اپنی رائے رکھیں مگر دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ بھی رکھیں، خود کو مضبوط بنائیں مگر دوسروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ جو لوگ سچے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں وہ کسی پر روب ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کی شخصیت خود ہی سب کو ان کی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ یہی وہ کشش ہے جو لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، آسک فار اسمال فیورز، چھوٹے چھوٹے کام مانگے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے؟ یہی نفسیاتی چال بین فرینکلن ایفیکٹ کہلاتی ہے، جس کے ذریعے جب کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ پسند کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادہ قریب ہو تو اس سے کوئی چھوٹا سا احسان مانگے۔ مثال کے طور پر کسی سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے پانی کا گلاس لے آئے، کوئی آسان سی چیز سکھا دے یا کوئی مختصر سا مشورہ دے۔ یہ کام اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں کرنے سے انکار نہیں کرتے مگر ان کے دماغ میں یہ تاثر بنتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور اس لیے آپ ان کے لیے اہم ہیں۔ یہ تکنیک اتنی طاقتور ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں زیادہ اچھے خیالات نہیں رکھتا تب بھی جب وہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے جذبات آہستہ آہستہ مثبت ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں تو دوسروں سے چھوٹے چھوٹے کام مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، ہائی لائٹ سملیرٹیز، مشترکہ دلچسپیاں تلاش کریں۔ آپ نے کبھی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس سے چند منٹ کی بات چیت کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوا ہو کہ وہ آپ کا پرانا دوست ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں کی دلچسپیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ انسان فطری طور پر ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ اپنی مشترکہ دلچسپیوں کو تلاش کریں۔ اگر وہ کسی خاص فلم کے دیوانے ہیں اور آپ بھی وہی فلم پسند کرتے ہیں تو اس پر بات کریں۔ اگر وہ کسی مخصوص کھانے کے شوقین ہیں اور آپ بھی وہی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کا ذکر کریں۔ اسی طرح اگر وہ کوئی خاص کتاب، گیم یا ہابی کے بارے میں پرجوش ہیں اور آپ کو بھی وہ چیز پسند ہے تو یہ آپ دونوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کر دے گا۔ جب آپ کسی کے ساتھ اپنی سملیرٹیز کو اجاگر کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو اپنا سمجھنے لگتا ہے اور یہی احساس آپ کے درمیان مضبوط دوستی یا تعلق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ 5 نفسیاتی حربے اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے۔ ریسیپروسٹی پرنسپل، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا۔ پازیٹیو ورڈز، مثبت الفاظ آپ کو زیادہ پرکشش بناتے ہیں۔ کانفیڈنس، اعتماد رکھیں مگر مغرور نہ بنیں۔ آسک فار اسمال فیورز، چھوٹے کام مانگ کر دوسروں کے دل میں جگہ بنائیں۔ ہائی لائٹ سملیرٹیز، مشترکہ دلچسپیوں کو تلاش کریں اور آپس میں جڑیں۔ دوستو، ان میں سے کون سی ٹپ آپ کو زیادہ مؤثر لگی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اب باری آپ کی ہے، میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھوں گا اور اگر ممکن ہوا تو سب سے اچھے کمنٹس پر ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔